الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے چند معین مہینے ہیں، تو جو ان مہینوں کے اندر حج اپنے اوپر فرض کر لے تو اس کو چاہیے کہ کوئی شہوانی بات، خدا کی نافرمانی کی کوئی بات اور کوئی جنگ و جدل کے قسم کی حرکت حج کے زمانے میں نہ کرے، اور جو کچھ بھی تم بھلائی کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ اس کو جانتا ہے، اس کا اجر دے گا۔ اور اس راہ میں نکلو تو تقوی کا زاد راہ لے کر نکلو، کیونکہ بہترین زاد راہ تقوی کا زاد راہ ہے۔ اور مجھ سے ڈرتے رہو اے اہل عقل۔ الحج اشہر معلومات اسی طریقے کی عبارت ہے کہ جیسے روزے کے متعلق فرمایا نا جی ایام معدودات کہ ایام معلومات ہے نا، چند دن ہے نا، مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑی پابندی کا طویل زمانہ نہیں ہے، چند مہینے ہیں، تو چند مہینوں میں آفاقی حج جو کریں گے تو اس کا بہت سا حصہ تو اس میں آ جاتا ہے نا۔ تو حج کے پورے سفر میں یہ نہیں ہے کہ کچھ جب تک کہ جب احرام باندھیں گے تب تو کچھ پابندیاں اور ہو جاتی ہیں زیادہ، لیکن حج کا جس وقت سے آپ ارادہ کریں گے اس وقت سے گویا آپ حاجی ہیں، اور آپ کا ارادہ، آپ کے ارادے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے معمولات کو اس کے مطابق کر لیں، یہ ضروری ہے۔ تو بتایا کہ کوئی بڑی لمبی مدت نہیں ہے، چند مہینے ہیں، ان مہینوں میں اگر حج کا اپنے اوپر فرض کر لینے اس کی نیت کر لی ہے، جب نیت کر لی تو ہی اپنے اوپر فرض کر لینا ہے، اس لیے کہ مومن کی نیت جو ہے وہ کوئی فسفسا ارادہ نہیں ہوتا۔ بہرحال اب اللہ ہی اس میں کوئی اس کی حکمت کے تحت کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو پیدا ہو جائے، ورنہ یہ ہے کہ ارادے کو جان کی بازی لگا کر کے پورا کرنا چاہیے۔ تو اس کو چاہیے کہ رفث یا فسوق و جدال کی قسم کی کوئی بات نہ کرے۔ رفث کا لفظ تو شہوانی قسم کی باتوں کے لیے آتا ہے، فسوق جو خدا کی نافرمانیوں کے قسم کی جو باتیں آتی ہیں، جدال جو آپس میں گالم گلوچ، آپس کے جھگڑے بکھیڑے ہوتے ہیں حقوق العباد سے متعلق، یعنی اپنے ذاتی معاملات ہوں یا شریعت کے معاملات ہوں یا بندوں کے معاملات ہوں، تمام معاملات میں آدمی کو ایک خاص ضابطے کا پابند ہو جانا چاہیے۔ تو حج میں یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حج کا میں نے عرض کیا نا کہ حج جو ہے رہبانیت کی اس آخری حد سے آشنا کرنے کے لیے جو اسلام میں جائز ہے، اس سے آگے رہبانیت جائز نہیں۔ تو رہبانیت کے آداب اگر آپ نے پڑھے ہوں گے جو عیسائیوں کے تھے، تب اس کو تو پڑھ کے واقعی کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں نے نبھائی، اور یہ اللہ ہی میاں نے خبر دے دی کہ نہیں نبھا سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے دین کے معاملے میں جو لوگ دھینا مشتی کرتے ہیں تو وہ شکست کھا جاتے ہیں۔ بالآخر انہیں شکست ہوئی اس معاملے میں۔ تو یہ اس زمانے میں کوئی چھوٹی موٹی بات بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو اس مقصد حج کے منافی ہو۔ یعنی وہ چیزیں بھی کہ جن کا جذبات تقاضا کرتے ہیں نا، فرض کر لیجئے کہ کوئی شخص آپ سے بلا وجہ پرخاش کا اظہار کرتا ہے، کوئی مخاصمت کا اظہار کرتا ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ سفر میں ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کے لیے ذرا اکساہٹ بڑھ بھی بہت جاتی ہے۔ سفر میں سواریوں میں سوار ہونے میں
اپنی موچ ہوچی کرنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، ہر جگہ نیچے ہی رکھے آدمی، اپنی کور دبتی ہوئی ہے، تاکہ حج کا پورا اثر آدمی پر طاری ہو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، یہ بڑا تسلی کا کلمہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس نصیحت پر آدمی عمل کرے تو بسا اوقات زہر کے گھونٹ پینے پڑتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حج کے سفر میں بھی ایسے ایسے لوگوں سابقہ پڑتا ہے کہ بس اللہ ہی ان سے محفوظ رکھے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ تو آدمی اگر اپنے لیے یہ عذر پیدا کر لے کہ بھائی اب ایسے جانوروں سابقہ پڑا ہے تو مجھے بھی کچھ جانور بننا چاہیے، تو پھر یہ ہے کہ حج کی وہ ساری عبادت کو غلط کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے ایسے موقع کے اوپر زہر کا گھونٹ پی کر کے صبر کرنا چاہیے۔ تو یہ تو محسوس ہوگا کہ میں نے زہر کا گھونٹ پیا ہے، لیکن اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صبر کو جانتا ہے، یعنی یہ نہیں معلوم کہ کیا اجر دے گا اس کا، ٹھیک ہے؟ تو نازک سے نازک موقع بھی پیش ہوں تو یہ کرنا چاہیے۔ روزہ بھی تو اسی قسم کی عبادت ہے، تو اس کے متعلق وہ ہدایت یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی جھگڑے تو تم کہو کہ بھائی انا صائم، میں روزے سے، یہ ہے نا، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں چاہتا تو تمہاری خبر اچھی طرح لے لیتا، مگر کیا کرو روزے سے، یعنی بدا ہوا میرا ہاتھ، مطلب یہی ہوتا ہے کہ زبان پر پیرا ہے، ہاتھ بدے ہوئے ہیں، روزہ ہے، اس لیے نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ روزے کو جڑنا، ڈھال بنانا چاہیے، یہی آیا نا حدیث میں کہ روزے کو شیطان کے مقابل میں ڈھال بنانا چاہیے، کہ جب شیطان حملہ کرے تو آدمی بجائے خود جواب دینے کے اور ڈھال کے اوپر روک لے کہ میں بات نہیں کر سکتا، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتا، مجھے یہ پابندی ہے۔ یہی روش آدمی کو حج میں رکھنی پڑے گی کہ ہم حج میں ہیں، تو جتنے بھی اس طریقے کے مواقع پیش آئیں اور اس میں فسوق کے، جدال کے، سب کے موقع پیش آتے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ اس موقع پر بے پردگی بھی ہوتی ہے، سمجھ گیا، نفس کے اندر اکساہٹیں بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن ان تمام مواقع پر آدمی کو چاہیے کہ احتیاط کرے اور یہ یاد رکھے کہ اس طرح میں آدمی جتنے بھی کڑوے گھونٹ پیے گا تو اس کی جگہ پر خدا شیریں گھونٹ اس کو پلائے گا قیامت کے دن۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور تقویٰ کا زاد راہ لے کر نکلو کیونکہ بہترین زاد راہ تقوی کا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہمارے مولوی لوگوں نے سخت غلطی کی ہے، عربیت کی بڑی کمزوری دکھائی ہے۔ اس کی تعویل وہ یہ کرتے ہیں کہ زاد راہ لے کے نکلو، یہ اس لیے ہدایت کی کہ لوگ پہلے جو ہے یوں ہی حج کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن یہ بات کوئی بیان کرنے کی نہیں، اور اگر بیان کرنے کی تھی تو اللہ میاں نے بیان ہی کر دی ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو وہاں جانے کا کی استطاعت رکھتا ہو، تو جانے کی استطاعت کے معنی تو یہ نہیں کہ ذات و رائلہ کا انتظام کر سکتا ہے، تو وہ تو اجازت ہی انہیں کے لیے، جن لوگوں کو پاس ذات و رائلہ نہیں ہے وہ تو اپنی نیت کے ذریعے سے گھر ہی حج بیٹھ کر سکتے ہیں، یہ بات بھی ہے۔ یعنی یہ میں نے یوں ہی شاعری نہیں کی ہے، یہ واقعہ ہے کہ آپ کا دل اگر حج میں ہے، ہر حج کے موقع کے اوپر آپ کے دل میں یہ ارمان ہے کہ کاش مجھے بھی خدا موقع دے۔ موقع دینے کے معنی یہ نہیں ہے کہ سرکاری طور پر کوئی آپ کو موقع مل جائے، سمجھا؟ یہ موقع نہیں ہے، موقع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی سامان کر دے تو میں بھی اس شرف سے متمتع ہوں۔ تو اس طریقے کے جو نیت رکھنے والے ہیں، حضر قرآن یہ معلوم ہے کہ وہ لوگ حج میں ہیں، اور یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کتنے حج کے ساتھ وہ اٹھیں گے قیامت کے دن اگرچہ انہوں نے حج نہ کیا ہو۔ تبوک کے موقع پر حضور نے جو بات فرمائی تھی وہ یاد رکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ
کتنے لوگ ہیں کہ جو ہیں تو مدینے میں، لیکن کوئی وادی ہم نے نہیں قطع کی ہے مگر وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، اور کوئی دکھ ہم نے نہیں جھیلا ہے مگر اس میں ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دل میں تمنا رکھتے تھے اس جہاد میں آنے کے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے یا ہم سامان نہیں کر سکے تو نہیں آ سکے۔ تو حج جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں انہی پر ہے، جن پر جو استطاعت نہیں رکھتے وہ اگر اخلاص اور نیت رکھتے ہیں تو وہ گھر ہی پر حاجی بن سکتے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ بات اول تو کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ عربیت کے خلاف ہی ہے، یہ مطلب نہیں ہو سکتا، اور یوں آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ یہ بات یوں نہیں کہنی جاتی۔ اگر یہ کہنا ہوتا کہ زاد راہ لے کر کے نکلو تو اس کے بعد فإنہ کے بعد یہ کہنا چاہیے تھا، کیونکہ زاد آدمی لیے نہ جو نہیں نکلے گا وہ سخت ٹھوکریں کھائے گا، سخت زحمتیں کھائے میں پڑے گا، یا یہ ہے کہ ذلتیں سہے گا، کچھ کہنا چاہیے تھا۔ اس لیے کہ فإنہ کے ذریعے سے جو توجیہ کی جاتی ہے تو اسی اوپر والی بات کی جاتی ہے، سمجھ گیا، اسی اوپر والی بات کی۔ تو اصل میں عبارت ہے کہ تزود التقوی فإنہ خیر زاد التقوی، تقوی کا زاد راہ لے کر نکلو، اس لیے کہ بہترین زاد راہ جو ہے تقوی کا زاد راہ، سمجھ گیا۔ اب اس کی انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ اور خرچ راہ لیا کرو، خرچ راہ لیا کرو کہ خرچ راہ میں بہتر ہے گناہ سے بچنا۔ بلا بتائیے کیا بے تکی بات ہے، یہ بہترین مترجم ہے ہمارے، ان سے بڑا کوئی مترجم نہیں ہے، باقی سب انہی کے نقال ہیں۔ تو یہ عربیت کے خلاف ہے، موقع کے خلاف ہے، سیاق سباق کے خلاف، ہر چیز کے خلاف۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک جگہ ایک لفظ کا استعمال ضروری ہو، سمجھ گیا، اور تکرار سے بچنا ہو، تب یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ لفظ کو پہلی جگہ حذف کر کے دوسری جگہ ظاہر کر دیتے ہیں، جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ مراد ہے اس سے۔ تو اب اگر یوں کہتے ہیں کہ تزود التقوی فإن خیر زاد التقوی، سے بالکل مولویانہ عبارت ہو جاتی ہے، یہ ادب کے خلاف ہوتی ہے، یعنی ہو تو جاتی ہے عبارت مگر مولویانہ قسم کی ہو جاتی ہے۔ صحیح عبارت یہ ہوگی کہ تزودوا فإن خیر زاد التقوی۔ آپ فإن سے جب توجیہ کر دی کہ تقوی بہترین چیز ہے تو اس کے معنی ہے کہ تزودوا کا مفعول جو ہے تقوی ہی ہے، سمجھ گیا۔ یہی ایک اور مثال بھی گزر چکی ہے، کہاں؟ روزے میں کے بیان میں شاید ہے، روزے میں فدیۃ طعام مسکین میں، فدیۃ طعام مسکین، فدیۃ طعام مسکین۔ اور جو لوگ کی استطاعت رکھتے ہوں تو وہ فدیت ایک مسکین کا کھانا کھلا دیں، تو یہ ہے کہ یطیقونہ میں، یعنی یطیقونہ یعنی یطیقون اطعام المسکین، تب ان کو چاہیے کہ جو مسکین کا، وہاں بھی یہی غلطی کی گئی، یہاں بھی یہی غلطی ہے، اور یہ مولویانہ غلطی ہے۔ اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ عربی بہت اعلیٰ درجے کے آدمی جانتا ہو۔ یہ ہمارے یہاں جو آج کل سرکاری مدرسوں میں چھٹے درجے سے عربی شروع کرائی جا رہی ہے، یہ تجارتی مقاصد کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ یہ سیاسی مقاصد جو ہے اب آگے ہے نا ہمارے سامنے بہت، تو یہ عربی جو ہے اس قرآن کے لیے یا حدیث کی تحقیق کے لیے کام نہیں دے سکتی۔